جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ علماء کرام سے سنا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک کچھ لوگوں کو قتل کریں گے، نہ مارنے والوں کو پتہ ہوگا کہ انہیں وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والوں کو پتہ ہوگا کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، وہ دونوں جہنمی ہوں گے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح فرمائیں گے؟ یہ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے دو حدیثیں ایک ساتھ ملا دی ہیں، حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ جو قاتل ہے اور مقتول ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیوں مارا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ اس کو مارا کیوں گیا ہے۔ جیسے آج ہمارے زمانے کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس طرح قتل و غارت گری ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارے مارنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں۔ یعنی وہ بعض اوقات گینگ وار یا اس طرح کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ مار رہے ہوتے ہیں سامنے، لیکن کیوں مار رہے ہیں، ان کے سامنے والے کا قصور کیا ہے کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں، اس کو مار رہے۔ اسی طرح مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس قصور کی بنیاد پہ مارا گیا ہے۔ تو ایسا قرب قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے جو نظر ہمیں آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ قاتل تو ٹھیک ہے، چلے وہ قتل کر رہا ہے تو اس کا تو جہنم میں جانا ہے، لیکن مقتول کا کیوں؟ تو فرمایا کہ مقتول اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ بھی حریص ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کو قتل کرے، اس کو موقع مل گیا اس نے اس کو قتل کر دیا، ورنہ اس کو موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو چونکہ اس کا ارادہ ہی قتل کرنے کا تھا، اس بنیاد پر اس کا جو عزم ہے اس عزم کے اوپر یہ سزا اس کی بیان کی گئی۔ تو ایسا واقعی حدیثوں کے اندر موجود ہے، دونوں باتیں موجود ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ قاتل و مقتول دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ قتل کر کیوں رہا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں اور مقتول وہ بھی جہنم میں، لیکن اس کی وہی صورت کہ جبکہ وہ مقتول اس کو قتل کرنے پر حریص تھا لیکن قاتل اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قول بھی اسی حوالے سے تھی کہ قیامت کی نشانی جو نشانی بیان کی گئی اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تو اس طرح کی اور بھی نشانیاں جو مختلف امور کے حوالے سے ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں یا کچھ ہوں گی بعد میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت کی نشانی یعنی قیامت قریب ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کو علماء نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے کہ وہ جو قیامت کی آیات صغرا، علامات صغرا کہلاتی ہیں، یعنی وہ نشانیاں کہ جو بالکل ابتدا کے اندر ظاہر ہو گئیں، بڑی بڑی نشانیاں، بھلے وہ بڑی ہوں اپنے اعتبار سے لیکن ابتدا میں ظاہر ہو گئیں تو اس کو علامات صغرا کہا جاتا ہے۔ دوسری کہلاتی ہیں علامات وسطی، یعنی درمیان کے اندر ظاہر ہونے والی، اور تیسری کہلاتی ہیں علامات کبریٰ، جو بڑی بڑی نشانیاں بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا آنا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا زمین سے نکلنا، دھوئے کا ہونا، سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا، یہ تمام بڑی بڑی نشانیاں جو قرب قیامت میں واقع ہوں گی۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامات صغرا تقریباً ہو چکی ہیں، علامات وسطیٰ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، کہ وہ علامات کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی اس میں سے بہت ساری ہمارے زمانے کے اندر
یہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور قرب قیامت کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں یہ بھی ظاہر ہوں گی جو بالکل قیامت کے قرب کا بتا دیں گی۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، تو دیکھیں قیامت کا جو علم ہے وہ تو قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے جس ولی کو، ولی کبیر کو، اولیاء کبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانا چاہے تو عطا فرماتا ہے۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، چاہے وہ قیامت کی نشانی کے طور پر ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو حدیثوں میں بیان کی گئی اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہوئی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جو ڈرا دینے والا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ایسی کوئی بھی بات ظاہر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ تیز ہوا چلتی ہے، ہمیں بعض اوقات اس میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے تیز ہوا کے اندر، حالانکہ یہی تیز ہوا بعض اوقات آندھی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے کہ سائن بورڈ گر گئے، درخت گر گئے، کھمبے گر گئے، تار ٹوٹ گیا، بندے سینکڑوں کی تعداد میں بعض اوقات جو ہے وہ ہلاکتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہلاکتیں واقع ہوئیں، اب ان کا انجام کیا ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ پتہ نہیں کس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، پتہ نہیں کس کا اچھا انجام ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو تیز ہوا میں ہمارے یہاں تو بڑا لطف حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کے پیچھے دیگر معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ گھر کے اندر جاتے، گھر کے باہر تشریف لاتے، اندر جاتے باہر تشریف لاتے، اور اس بات کا اندیشہ فرماتے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ ہو۔ تو ایسی کوئی بھی نشانی ظاہر ہو، ایک دفعہ آواز سنی حضور علیہ السلام نے، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان سے کہا کہ تم نے آواز کو سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو فرمایا کہ یہود کی آواز ہے کہ جن کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ تو اس کے تحت علماء نے بیان فرمایا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ بالخصوص پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسا معاملہ کسی مقام پر پیش آ رہا ہے تو ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی ویسے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی نشانی، ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، یعنی توبہ کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا ہمیں مفتی صاحب نے اس حوالے سے جواب عطا فرمایا، اور خوف خدا کے حوالے سے ہمیں ذہن دیا کہ جب بھی اس طرح کوئی معاملہ ہو تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنی چاہیے۔ ظاہر حال ہمارا یہ ہے کہ جب سمندری طوفان کی خبریں ملتی ہیں تو لوگ وہاں پہنچ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ طوفان کس طرح آتا ہے، انتظامیہ روکتی ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ہماری کیفیات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف ہمیں عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جو کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو کام پہ پینلٹی لگائی جاتی ہے کام لیٹ کرنے پہ یا کوالٹی خراب ہونے پہ، تو شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کیا فرماتا؟ دیکھیں اصل میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو پینلٹی، واقعی پینلٹی لگائی جا رہی ہے کہ اس سے مالی جرمانہ لیا جا رہا ہے، تو مالی جرمانہ تو ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وہ منسوخ ہے، وہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اصل میں اس سوال کے اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ اب کام خراب کر دیا ہے تو کام خراب کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ بعض صورتیں اس کے اوپر تاوان کی بنتی ہیں، چیزیں خراب کر ڈالی اس نے، تو اب وہ تاوان کی صورتیں بنیں گی کہ اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن نقصان کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا خرابی واقع ہوئی ہے، تو وہ ایز پر کیس جو ہے وہ معاملہ طے ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملہ سامنے آئے گا، تو اسی پر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ یہ اس کا جرم ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر تاوان بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ بعض علماء کرام جو ہے وہ ولد زوالین بھی پڑھتے ہیں، ولد دعالین بھی پڑھتے ہیں، بہترین جو اس میں پڑھنا ہے وہ ذرا بتا دیجئے کون سا ہے؟ جی زوات اور دعات کے حوالے سے اصل میں یہ تو علماء تو نہیں پڑھتے، وہ علماء کبھی نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ضاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا پورا تلفظ کا ایک طریقہ کار ہے کہ زبان کی کروٹ جو ہے وہ اوپر والی داڑوں سے
اور اس میں صفت استطالت پائی جائے گی، یعنی آواز لمبی ہوگی، ولضالین کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ صفت استطالت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو ادا کرنے کا پورا ایک طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، وا تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، وا ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی الفاظ ہیں کہ جس میں وا استعمال ہوا ہے، جس کو اردو میں زوئیں بولتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ وا ایک الگ لفظ ہے، جیسے ظالم ہوتا ہے، جیسے اردو ظالم بولتے ہیں ہم، تو عربی میں پڑھیں گے تو غالمین پڑھیں گے، اس کو غیر، اردو میں پڑھیں گے تو اس کو غیظ پڑھیں گے، تو وہاں پر لفظ ضاد جو ہے یہ بالکل الگ ہے، اور لفظ ضاد یہ بالکل الگ ہے۔ تو ولضالین جو پڑھا جائے گا اس میں ضاد ہی پڑھا جائے گا، اس کے اندر ذا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو علماء نے حرام لکھا، ٹھیک ہے، اور ایک صورت علماء نے اس کی کفر لکھی، اللہ، آج کے علماء نے نہیں، پرانے علماء نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرافیق اکبر کے اندر، اسی طرح محیط برہانی وغیرہ کے اندر اس بات کو کفر لکھا گیا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو نازل کیا ہے وہ ہے ولضالین، یعنی ضاد کو نازل کیا، وا نازل نہیں کیا، اور آپ اپنی مرضی سے ضاد کو وا بنا لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اس کی تو ظاہر سی بات ہے اجازت ہی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال وا پڑھنا کم از کم حرام ضرور ہے، اور اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سے معنی میں تبدیلی بھی؟ بالکل، معنی میں کئی مقام پہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ وا سے کئی لفظ ہوتے ہیں کہ جو اس کا معنی عربی زبان میں کچھ اور بنے گا، اور ضاد سے اس کا معنی کچھ اور بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حرام جو ہوتا ہے اس کو کفن کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ احرام کو کفن کے لیے بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لٹھے کا احرام لے کر بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے مکے شریف میں لے جا کے وہاں پہ اس پہ زمزم کا پانی بھی ڈالتے ہیں، تو بالکل لے جائز جو ہے وہ جائز ہے۔ اب البتہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح کا کفن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ویسا ہی کپڑا بندہ اپنے احرام کے اندر استعمال کر لے تو اس کو استعمال کرنے میں آسانی رہے گی۔ لٹھے کا کپڑا ہمارے یہاں کفن میں استعمال ہوتا ہے، تو لٹھے ہی کا وہ احرام لے لے تاکہ کفن کے اندر استعمال کرنے میں آسانی رہے۔ تو بہرحال احرام کا جو کپڑا ہے اس کو بطور تبرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے، اس کو قبر کے اندر عطا فرمائے، اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ ہماری شاپ پر کوئی اجنبی شخص کسی چیز کی خریداری کے حوالے سے آیا اور اپنا سامان بھول کر چلا گیا، پھر دوبارہ نہیں آیا، تو اس کے سامان کا ہم کیا کریں؟ اب ممکن ہے اس کو تلاش کرنا تو تلاش کریں، جب تک اس کے یعنی سامان کی نوعیت کو دیکھ لیں کہ کب تک وہ تلاش کرتا پھرے گا۔ صحیح ہے، مہنگا سامان ہے تو ظاہر عرصے تک وہ تلاش کرے گا، سستا سامان ہے تو کم عرصے تک تلاش کرے گا، تو جب تک اس کے ملنے کی امید ہے اس کو تلاش بھی کرتے رہیں، اور کب تک یہ امید ہے کہ یہ اس سامان کو تلاش کرے گا تو اپنے پاس اس کو رکھیں، اور پھر جب مایوسی ہو جائے کہ نہیں آئے گا، نہیں مل رہا وہ بندہ، تو پھر یہ کسی شرعی فقیر کو صدقہ کر دیں۔ اچھا، دو ایس ایم ایس کو میں ایک ساتھ عرض کروں گا۔ ایک تو اسلامی بہنیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، نہیں پڑھ پاتی، تو میں کیا کروں؟ اور کام کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر ہیں، ٹھیک ہے، فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اس میں چاہے ہمارا دل لگے چاہے ہمارا دل نہ لگے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہر صورت اسے ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی بھی اسے ہمیں پڑھنا پڑے گا، دل نہیں کر رہا پڑھنے کا تو بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہمارے دنیا کے ہوتے ہیں، دل نہیں بھی کرے گا تو بھی وہ ہمیں کام کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ کام، جیسے نماز کی بات انہوں نے کی ہے، تو نماز چونکہ ہمارے پر فرض ہے تو بہر صورت ادا تو اسے کرنا ہے، لیکن بندہ اس کو خشوع اور خضوع اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے ایک تو نماز کے فضائل پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں نمازیوں کے لیے کیا کیا فضیلتیں بیان کی۔ جب ان فضیلتوں کو پڑھے گا کہ جنت کے اندر کیسی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا، تو امید ہے کہ اس کا دل نماز کی طرف لگے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر نعمتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر انعامات کیے ہیں، کہ کیسی کیسی نعمتیں فقط انسانی بدن کے اندر موجود ہیں، کہ ایک ایک چیز کے اوپر فقط اپنی آنکھوں پہ غور کرے، آنکھوں کے فوائد پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے کیسے فائدے رکھے ہیں۔ اگر یہ آنکھ ہم سے لے لی جائے
تو پھر کیسی کیسی مصیبتوں کا، کیسی کیسی آزمائشوں کا ہم سامنے کریں گے، تو یہ آنکھ کی نعمت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب بندہ اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھے، اور پھر اس بات کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، نماز ادا کروں، تو اس کا دل جو ہے وہ خود ہی کہے گا کہ وہ پروردگار کہ جس نے مجھ پر کروڑوں نعمتیں کی ہیں اور لمحہ بلمحہ مجھ کے اوپر، میرے اوپر اس کی بے شمار نعمتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تقاضا ہوگا کہ میں اس کی عبادت کروں، نماز ادا کروں۔ پھر اس کے بعد یہ غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے اوپر، کہ وہ پروردگار عالم کے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، یعنی وہ کوئی کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ کن کہتا ہے ہر چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے فرشتے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، کانپتے ہیں اس کے سامنے، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل کی کہ ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب فتح حاصل کی تو قیدی حاصل ہوئے، تو ایک عورت بھی قیدی بنی، تو وہ ایک الگ خیمے میں تھی، اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، تو وہ خیمے سے باہر آئی تو بچہ کسی اور خیمے سے باہر آیا، کسی اور جگہ سے باہر آیا، تو وہ دوڑتا ہوا بچہ اس کی ماں کے پاس گیا اور ماں بھی اس کی طرف دوڑی اور اس کو اس نے سینے سے لگا لیا، خود لیٹ گئی اور بچے کو اوپر رکھ لیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ منظر دیکھ کے رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے تو پوچھا کیا ہوا، تو واقعہ بتایا کہ ماں اس طریقے سے جو ہے وہ بچے سے محبت فرما رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس تصور کو بندہ سامنے رکھے کہ اتنا عظیم رب کہ جس لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اتنا عظیم رب ہم سے محبت فرمائے اور پھر وہ ہمیں اس بات کا حکم دے کہ نماز ادا کرو، تو بندی کی طبیعت اس نماز کی طرف مائل ہوگی۔ پھر اس کے اوپر یہ کہ اگر ہم نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی باتوں پہ غور و فکر کرتے رہیں گے، پھر اچھے ماحول کو اختیار کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نمازوں کی طرف دل لگنا یہ شروع ہو جائے گا۔ واقعی بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ویسے بھی شمار تو نہیں ہو سکتی، لا تعداد نعمتیں ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی کوئی ہم پر ایک آدھ احسان کر دے، ہماری مشکل میں کام آ جائے تو ساری زندگی ہم اس کا احسان مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اپنے جسم کے اندر، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کی بندگی نہیں کریں گے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی اگلی کال۔ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جی۔ بات یہ ہے کہ ایک تو احرام کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، احرام تھوڑا بڑا ہے، اس کو کٹائی کرے، سلائی کرے، کیا کرے اس کو؟ جی احرام بڑا ہے، کیا کریں حضور؟ ہاں، اس کو کاٹ تو سکتے ہیں کہ اس کو کاٹ لیں، اور جو ہے وہ بے سلا جو ہے وہ احرام ہونا چاہیے، صحیح سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بے سلا ہو تو عام طور پہ مل جاتا ہے بازار سے اپنے اپنے سائز کا، تو ایسا احرام یہ لے لیں کہ جو بے سلا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے، ایک مسجد میں دیا گیا چندہ 10 سالوں کے بعد واپس کر کے دوسری جگہ مسجد بنانا جائز ہے؟ جی مسجد کے چندے کا استعمال پوچھ رہے ہیں، چندہ ہوا پھر دوسری جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مسجد کے لیے؟ دیکھیں تو بہت ہی غیر واضح سوال ہے، بہت ہی مجمل سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ کس نام پہ چندہ کیا گیا اور کیوں دوسرے مقام پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جس مد کے لیے چندہ کیا گیا ہے اسی مد میں اس کو استعمال کیا جائے گا، باقی یہاں پر تو صورتحال واضح نہیں ہے، تو یہ تو دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ گروی لے کر مکان تو کرائے پہ دیں، یہ سود ہے کہ سود نہیں؟ گروی میں دیا ہوا مکان، دیکھیں جو گروی رکھنا ہے یا گروی کسی سے کوئی چیز لینا ہے جس کو عربی میں رہن بولتے ہیں، تو رہن رکھنا یہ شرعاً تو جائز ہے، لیکن رہن کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے مثال کے طور پہ قرض دیا، تو آپ کو اطمینان حاصل ہو، گارنٹی حاصل ہو، اس کے لیے آپ نے میری کوئی چیز رکھ لی، میرا مکان رکھ لیا، میری گاڑی رکھ لی، میرے موبائل رکھ لیا، کوئی بھی ایسی چیز رکھ لی کہ جس سے آپ کو اطمینان رہے کہ وقت مقررہ پر میں آپ کے پیسے آپ کو
واپس کر دوں گا، اور مجھے بھی یہ ہے کہ میں نے چونکہ وہ چیز واپس لینی ہے تو میں آپ کے پاس وہ رقم آپ کو واپس کرنے کی کوشش کروں گا. یہ یہاں تک تو جائز ہے. لیکن ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی مکان ہے، کسی نے کسی کو گروی رکھا، تو جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے وہ اس مکان میں یا تو خود رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے. تو یہ جو نفع وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سود، کیونکہ یہ جو گروی رکھی ہوئی چیز اس کے پاس ہے یہ قرض کے بدلے میں اسے حاصل ہوئی ہے اور یہ اپنے قرض کے اوپر نفع اٹھا رہا ہوتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو اب یہاں پر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو بالخصوص مکان کے حوالے سے یا تو اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے یا اس پہ خود رہنا شروع کر دیں گے. یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک جی، اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قسطوں پر چیزیں لینا یہ بھی سود ہے؟ قسطوں پر چیزیں لینا سود ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ بے شمار مرتبہ ہمارے یہاں سے بیان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ نئے ناظرین ہوتے ہیں اور بار بار یہ سوال آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. تو قسطوں پر چیزیں لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ کہ چیز مہنگی ملتی ہو، یعنی عام طور پہ وہ چیز 1000 کی ملتی ہے تو قسطوں پر وہ 1500 روپے کی مل رہی ہے، لیکن اس کے اندر چند چیزوں کا لحاظ یہ ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ جب آپ کوئی چیز قسطوں پر لے رہے ہیں تو اس میں ریٹ طے کر لیں اور وقت طے کر لیں کہ یہ 6 مہینے کے اندر مثلا آپ کو میں 1500 روپے 250 روپے یا 300 روپے کر کے دے دوں گا، اتنے عرصے کے اندر یہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گا. یہ ہو گیا اتنا. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پہ قسطوں پر لی گئی چیز کے اندر یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر یہ چیز آپ واپس کریں گے، اگر آپ کوئی قسط لیٹ کر دیں گے تو اس کے اوپر پینلٹی آپ کو لگے گی، اتنے پیسے آپ کو اوپر دینا پڑیں گے. تو یہ چیز ناجائز و حرام ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسطیں پوری نہ کر پائے تو یہ چیز بھی آپ کی ضبط کر لی جائے گی اور پیسے بھی آپ کو واپس نہیں دیے جائیں گے. یہ بھی غلط ہے. اگر یہ شرائط ہیں تو پھر اس صورت میں تو یہ سودا ناجائز ہو جائے گا، اس طرح چیز خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر یہ شرائط یا اس کے علاوہ کوئی اور غلط شرط نہیں پائی جاتی جو خلاف شرع ہو تو پھر قسطوں پر چیز لینا یہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ آیا ہے کہ کیا کسٹمر کے سامنے درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ کے الفاظ. دیکھیں ایک تو ہے عادت کے طور پہ پڑھنا کہ بندہ ویسے ہی اس کی عادت ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. دوسرا وہ کسی چیز کی پارسائی، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یا اپنی پاکیزی بیان کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ چیز اس کی بک جائے، سامنے والا اس کے اوپر بھروسہ کر لے، یہ اس چیز کو اچھا سمجھے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، وہ نہیں پڑھ پائیں گے. ایک ہے کہ بندہ ہے عادی تسبیح پڑھتا ہی رہتا ہے، چاہے کسٹمر سامنے ہو یا نہ ہو وہ پڑھ رہا ہے، تو اب کسٹمر کے آنے پر وہ اس کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ اس سے یہ اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کے لیے میں کر رہا ہوں اس طرح، تو پھر وہ رک جائے. ٹھیک جی، اگلی کال. قبر میں میت اتار کے اس کے بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگر ہم نے غسل دیا میت کو یا قبرستان گئے یا قبر میں اتارا تو ہم بھی غسل کریں، کیا فرماتے ہیں؟ غسل کرنا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ وضو بندہ کر لے، لیکن اگر غسل نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک جی، اگلی کال. جو حج عمرہ سے واپس آتا ہے ان کا ہار پہنانا کیسا ہے؟ حج عمرے سے واپس آتے ہیں بالکل بہت کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. حج عمرے سے کوئی واپس آیا تو اب اس کو کوئی ہار پہنا رہا ہے اور اچھی نیت کر رہا ہے کہ یہ خوش ہوگا یا اس کی تعظیم کی نیت کر رہا ہے تو حرج بھی نہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر وہ ثواب بھی پائے گا. اچھا، اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ زوال کا وقت جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور اس دوران قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو زوال کا وقت ہے عمومی طور پر جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہے اس کو زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں. حالانکہ زوال کا مطلب ہوتا ہے کہ زہوہ کبریٰ یعنی مکروہ وقت کا جو ہے وہ ختم ہو جانا، زائل ہو جانا. زوال کا مطلب کہ سورج اب ڈھلا ہے، زائل ہوا ہے. تو یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں کراہت کا وقت چلا گیا. تو اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ زہوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے، جس کو عام طور پر ہمارے یہاں زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں. اب یہ مختلف موسموں کے اعتبار سے، مختلف علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. اس کی ٹائمنگ سردیوں گرمیوں کے اندر گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اور عمومی طور پہ نقشہ جات تقریباً علاقوں کے ملتے ہیں. اور بالخصوص دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو 27 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ مقامات کا نقشہ موجود ہے. تو وہ نماز کا نقشہ حاصل کر لیں.
अपने इलाके के एतबार से देख लें कि कितना वक्त इनके यहाँ पर बनता है ज़हवाए कुबरा का वक्त। जैसे ही ज़हवाए कुबरा का वक्त ख़त्म होगा तो ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ, और ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ तो मकरू वक्त ख़त्म हो गया। अब रहा कि इस मकरू वक्त के अंदर, ज़हवाए कुबरा के वक्त के अंदर, जिसको हमारे यहाँ ज़वाल कहा जाता है, इस वक्त के अंदर कुरान पाक पढ़ना है तो जायज़, पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाला गुनहगार नहीं होगा, लेकिन इस वक्त में कुरान पाक ना पढ़ना बेहतर है, इसलिए कि इस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो उस कुरान नमाज का एक जुज़ है, यानी इस एतबार से जुज़ है कि इसमें कुरान की तिलावत करना ज़रूरी होती है। तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि जिस तरह कुल नमाज से बचे, इसी तरह उसके एक जुज़ से भी बचे कि कुरान पाक उस वक्त के अंदर ना पढ़े। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा तो पढ़ने पर गुनाह नहीं, बेहतर यह है कि उस वक्त के अंदर कुरान पाक की जगह वो तस्बीहात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, इन नेक कामों के अंदर वो मशगूल है। जैसे ही वक्त निकलता है तो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दे। ठीक है जी, अगली कॉल लेंगे। मैं मकसूद औलिया लाहौर से मोहम्मद अशरफ महमूद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे ये भूल जाता है कि मैंने 2 सजदे किए हैं या 1 सजदा किया है। इस सूरत में मेरी नमाज के बारे में क्या अहकाम होंगे? भूल जाते हैं, वसवसो वगैरह का शायद लगता है। देखिए, इसमें ज़न्ने गालिब पर ये एतबार करेंगे कि जहाँ इनका दिल जमता है उसका लिहाज करेंगे, कि अगर दिल इस पे जमता है कि 2 सजदे किए हैं तो 2 का लिहाज होगा, 1 सजदे पर दिल जमता है तो 1 का लिहाज होगा। ठीक है जी, अगली कॉल। ऐसा बच्चा जो मुर्दा पैदा हुआ, आया कि उसका नमाज जनाजा और गुस्ल वगैरह का क्या मामला किया जाएगा? बच्चा अगर जी, जो बच्चा मुर्दा ही पैदा हुआ, यानी सिरे से उसकी जो आधा जिस्म भी जो है वो जिंदा नहीं निकला है, तो फिर इस सूरत में तो उसको उसका नमाज जनाजा नहीं है, उसको कपड़े में लिपेट कर जो है वो गड़े के अंदर दफन कर दीजिए। ठीक है जी, अगली कॉल। मस्जिद है उसमें शीशे के दरवाजे लगाए जाते हैं आजकल, तो जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके सामने बंदे की तस्वीर नजर आती है, क्या इससे नमाज हो जाती है? शीशे वगैरह जो होते हैं उसमें अक्स अपना नजर आता है जी, क्या फरमा दें? इसमें देखें चंद सूरतें हैं। असल तो शीशे के सामने नमाज पढ़ना वैसे ममनू नहीं है। शीशे के सामने अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो नमाज तो उसकी हो जाएगी। यहाँ पर जो मसला है वो मसला है नमाज के अंदर तवज्जो बटने का। ठीक है, कि अगर शीशे के सामने बंदा नमाज अदा करेगा तो उसकी तवज्जो बटेगी, और इसके बारे में फिर उलमा ने ये बयान फरमाया, तफसील ये लिखी इसकी कि वो इतने फासले पर अगर खड़ा हुआ है कि जो खाशिईन की नमाज होती है कि वो सजदे की तरफ अपनी नज़र रखेगा तो इसका दायरा जो है वो 3 सफ़ों तक फैलता है। यानी बंदा जब नीचे की तरफ देखता है, नज़र का ये उसूल होता है कि अगर रखी जाए तो उसका फैलाव होता है, तो जब वो सजदे की तरफ नज़र करेगा तो 3 सफ़ों तक उसकी नज़र फैलती है। तो अगर इतनी दूर पड़ रहा है तो ज़ाहिर है कि शीशे की तरफ उसकी नज़र नहीं पड़ेगी, तो इसमें असलन हर्ज नहीं होगा। और अगर करीब भी पड़ रहा है लेकिन उसकी तवज्जो बढ़ती नहीं है तो इस सूरत में नमाज में असलन कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी तवज्जो बढ़ रही है कि उसको अपना अक्स नज़र आ रहा है, अपनी सूरत नज़र आ रही है, बार बार उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, तो ये खिलाफ औला है। बेहतर नहीं है कि इस सूरत में वो शीशे के सामने नमाज पढ़े, उसे चाहिए कि हट कर नमाज अदा करे। ठीक है। अच्छा, SMS ये है कि मैं 26 साल से कराची में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। पंजाब जब जाऊँ तो अब मैं नमाज कसर पढ़ूँ या पूरी पढ़ूँ, क्या फरमाएं? ठीक है, अगर जो बाबुल मदीना के अंदर कराची के अंदर ये रह रहे हैं और यहाँ पर इनका रहना फ़कत जॉब की वजह से है, ठीक है, जो असल घर है पंजाब के किसी शहर के अंदर इनका है और वहीं उनका वालिदैन, उनके घर वाले सब वहीं पर मौजूद हैं, यहाँ बाबुल मदीना में आते हैं या फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फ़कत जॉब के लिए ठहरे हुए हैं, वापस इन्होंने पंजाब ही जाना है। तो चूंकि पंजाब ही का जो शहर है वो इनका वतन असली है, तो वहां पर जब भी जाएंगे, चाहे 1 दिन के लिए जाएं चाहे 2 दिन के लिए जाएं, वहां इन्होंने पूरी नमाज अदा करनी है। और कराची के अंदर बाबुल मदीना के अंदर ये चूंकि मुकीम नहीं है, यानी मुकीम से मुराद ये कि इनका वतन असली नहीं है, तो यहाँ पर जब 15 दिन के लिए आएंगे तो पूरी नमाज अदा करेंगे, और अगर 15 दिन से कम के लिए आते हैं तो फिर इस सूरत में ये कसर नमाज अदा करेंगे। ठीक है। अच्छा, 1 लाख पर जो है वो ज़कात कितनी होगी, और बेटी अपनी माँ को ज़कात दे सकती हैं जबकि वो मजबूर हैं? जी, ज़कात का निसाब जो है वो 2.5% है, यानी 1 लाख है तो उस पर 2,500 रुपये उसको ज़कात देना होगी। तो अब उसके हिसाब से देख लें कि जितनी भी इनके पास रकम है 2,500 रुपये उसने
उस एतबार से देते जाना है। और जहां तक रहा बेटी का वालिदा को ज़कात देना, तो ये जायज़ नहीं है, यानी अपने वालिदैन को या अपने वालिदैन के वालिदैन को, जिसको उसूल बोलते हैं, उनमें से किसी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह अपनी औलाद को या अपनी औलाद की औलाद को, जिनको फुरू बोलते हैं, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, तो इनको ज़कात तो नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, अगली कॉल लेंगे। हमारा सवाल है, हमारे पास पैसे थे, सेविंग थी उनकी, फिर उनकी वो प्रॉपर्टी ले ली है, उनकी ज़कात देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? कुछ पैसे जमा किए हुए होंगे, फिर जगह ले ली कोई, तो अभी देखा जाएगा कि असल में जो जगह ली है इन्होंने किस नीयत से ली है। ठीक है, तो अगर ली इस नीयत से है कि इसको बेचेंगे, बेचने ही की नीयत से ली थी, तो फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर शराइत की सूरत में जो है वो ज़कात लाजिम होगी। और अगर उन पैसों से इन्होंने रहने का मकान लिया है, जगह बेचने के लिए नहीं ली कि उसमें रहेंगे या उसमें कारोबार करेंगे, उसमें दुकान वगैरह बनाएंगे या इस जगह को किराए पर देंगे, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। हाँ, अगर उसको किराए पर चढ़ाया है तो किराया जो आएगा अगर वो बच जाता है, तो शराइत की सूरत में जो ज़कात का निसाब बनता है, दीगर शराइत पाई जाती हैं, उस सूरत में इसके ऊपर ज़कात होगी, प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात नहीं होगी। प्रॉपर्टी के ऊपर उसी सूरत में ज़कात होती है जबकि उसको बेचने की नीयत से खरीदा हो। अच्छा, इतने अरसे जो इनके पास रही सेविंग जमा करके रखी जी, अब वो तो ज़कात लाजिम होगी। अगर वो साल गुजर चुका, शराइत ज़कात की पाई गई, तो उस रकम के ऊपर तो ज़कात इनको देनी है। ठीक है जी, अगली कौन? इमरान अब्बासी खारिया से बोल रहा हूँ। तो सवाल ये है कि अगर किसी बंदे से कोई इन्वेस्ट करते हैं पैसे, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए देते हैं, तो वो कहता है महाना में आपको 10,000 देता हूँ, 8,000 देता हूँ, 12,000, क्या ये जायज़ है या नहीं? क्या फरमाते हैं ये? देखिए, ये जो सूरत हाल बता रही है उमूमी तौर पर सूद की सूरत होती है, ये सेविंग नहीं होती है। हमारे यहाँ आम तौर पे ये चीज़ होती है कि मैंने आपको कर्ज दे दिया, मेरे 1 लाख रुपए ये महफूज रहते हैं और उसके ऊपर महाना कोई ना कोई मुझे अमाउंट मिलती रहती है, तो ये तो बन जाएगा सूद सीधा सीधा कि कर्ज दिया, कर्ज के ऊपर नफा हासिल हो रहा है। और अगर सेविंग ना भी हो, कर्ज ना भी हो, नफे नुकसान ही की बुनियाद पर इस तरह कर रहे हैं, तो भी जाहिर सी बात है कि इस तरह रकम मुकर्रर कर लेना ये तो जायज़ नहीं है। और फिर नुकसान का आमतौर पर तस्करा होता ही नहीं कि क्या होगा, तो इस सूरत में भी ये नाजायज़ होगा। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है कि जब भी आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी हो या कारोबार किसी के साथ मिलकर करना हो, तो फिर आप शरई रहनुमाई ले लें, उसकी शराइत मालूम कर लें कि किस अंदाज में जो है वो कारोबार के अंदर शराकत ये इख्तियार की जाए। वरना उमूमी तौर पे जो सूरत हाल होती है, ये जो भाई बता रहे हैं, ये तो नाजायज़ सूरत हाल है। जी, अगली कॉल लेंगे। तो आपकी बारगाह में ये सवाल है कि आम लोगों में ये जो है ना बात आ जाए कि अगर औरत का निकाह ना हो तो उसका जनाजा जायज नहीं होता, तो बराए मेहरबानी जो है ना आप शरई रहनुमाई फरमा दें। और एक सवाल ये भी है कि अगर औरतें शादी ना करना चाहें अपनी मर्जी से, तो क्या उनको इजाजत है? ये तो बड़ी अजीब सी बात इन्होंने की। देखिए, वैसे मशहूर है ये जी, बहुत सारी बरादरियों के अंदर इस तरह के मामला मशहूर हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। शरीयत मुतहरा ने मखसूस अफराद के अलावा मुसलमानों में मखसूस चंद अफराद हैं जिनके नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया है कि इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। बाकी इनके अलावा हर एक का नमाज जनाजा पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ज़रूरी है। हत्ता कि खुदकुशी करने वाले का भी नमाज जनाजा पढ़ना ये ज़रूरी है कि जिस तक उसके इंतकाल की इत्तला पहुंची है, उनमें से अगर बाज़ ने भी पढ़ लिया तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाएगा। और अगर किसी ने भी अदा नहीं किया तो जिस तक इत्तला पहुंची है वो सारे के सारे गुनाहगार होंगे। यानी बाज़ मुसलमानों ने अदा कर लिया, किसी भी बाज़ ने, तो नमाज जनाजा अदा हो गई, सबसे फ़र्ज़ किफ़ाया उतर गया। और अगर किसी ने भी नहीं पढ़ी तो जिसको इत्तला मिल चुकी थी वो सारे के सारे गुनाहगार होंगे, उस पर तौबा करना होगी। तो कवारी लड़की या कवारा मर्द, इनमें से जो इंतकाल कर जाए, तो शरीयत मुतहरा ने हरगिज इस बात को बयान नहीं किया कि इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। ज़रूरी होगा कि ये वो अफराद नहीं है कि जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया गया। वालिदैन के कातिल से जो डाकू जो है वो डाका मारते हुए शहर के अंदर मारा गया, बागी हैं वो मारे गए, तो इन अफराद की नमाज जनाजा से मना किया गया है। बाकी कवारा मर्द या कवारी औरत जो है, इसके नमाज जनाजा से मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। और जहाँ तक रहा औरत का निकाह ना करना, तो देखिए असल तो शरीयत मुतहरा को मतलूब है, निकाह पसंदीदा चीज़ है, इसलिए कि निकाह एक तो इबादत है, जबकि अच्छी नीयत के साथ की जाए। और ये एक ऐसी इबादत है
کہ جس کے بارے میں فرمائے کہ جنت میں بھی ہوگی، یعنی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں سے یا دنیاوی عورت سے جو دنیا میں اس کی بیوی تھی یا دیگر کسی عورت سے نکاح کروائے گا تو اس کو عبادت قرار دیا گیا کہ یہ عبادت ہے۔ تو شریعت مطہرہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق حکم دیتی ہے۔ تو انسان کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوانی خواہشات رکھی ہیں تو ان کو پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک پاک ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے، شادی ہے۔ تو اب اگر کوئی عورت یا کوئی مرد مجرد رہتا ہے تو ایک بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی گناہ کے اندر نہ پڑ جائے۔ اپنے خیالات کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، بچا کے رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوارا رہا جائے، الا یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، نکاح نہیں کر رہی، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہاں پہ کوئی صورت ہو تو اس کو دیکھ کے بیان کیا جا سکے، ورنہ عمومی طور پر شریعت مطہرہ کو جو پسند ہے وہ نکاح کر لینا ہے کہ جلد سے جلد جب نکاح کے قابل ہو گئے، تمام باتیں پائی جائیں تو نکاح کر لیا جائے۔ حالت اعتدال کے اندر وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے نکاح کرنا، تو اس کی پذیرائی نہیں ہے کوارا رہنے کی، سوائے یہ کہ کوئی شرعی عذر ہے تو اس کو بیان کر کے بتایا جا سکے گا کہ یہاں پر یہ رہے تو مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ SMS یہ ہے کہ میرے شوہر جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص اتنی انہوں نے پڑھی ہے نماز میں کہ ان کی یہ گویا کہ زبان پر اس طرح آ گئی ہے کہ کوئی اور سورہ شروع کرتے ہیں لیکن سورہ اخلاص ہی شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے توجہ ہماری عام طور پہ نماز میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی سورہ اخلاص جو پڑھتے ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ اخلاص یا کسی کو اور سورت پڑھنے کی عادت ہے، چھوٹی سورت، تو وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی کہ الگ الگ جو سورتوں کا پڑھنا ہے نمازوں کے اندر، بالخصوص فرض کے اندر، اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے بندے کی نماز کے اندر توجہ رہتی ہے، نماز کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے۔ ورنہ اگر ایک ہی پڑھتا رہے گا تو اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت دفعہ اس کی توجہ نہیں رہتی، جبکہ بدل کے پڑھے گا تو پھر بدل کے پڑھنے کی صورت میں اس کی توجہ رہے گی۔ اب رہا یہ کہ سورہ اخلاص شروع ہو جاتی ہے تو شروع ہونے کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کوئی حکم ہم نہیں دیں گے کہ شروع ہو گئی تو اسی کو پڑھنا ہے، ورنہ فرض کے اندر حکم یہ ہے کہ ایک ہی سورت کی تکرار ہر رکعت کے اندر یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھی جائے، اس کو بدل بدل کے پڑھنا چاہیے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت، ایک رکعت میں کوئی اور سورت، اور پھر اس کے بعد دوسری کوئی سورت جو اس کے بعد کی ہو وہ پڑھنی چاہیے، ایک ہی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، قرآن کو ترتیب سے ہٹا کر پڑھنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جان بوجھ کے اگر کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، گناہگار ہوگا، اگرچہ کہ نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا کہ یہ تلاوت کا واجب ہے، لیکن اس طرح کرنا بڑا گناہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر ایسے کرتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں ان کے دل نہ الٹ دیے جائیں، دل نہ پلٹ دیے جائیں۔ ہاں اگر غلطی سے شروع ہو گئی پچھلی والی صورت تو پھر اسی کو مکمل کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات، بہت سارے مسائل ڈسکس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھ گئے کہ جب کسی سلطنت کے شہزادوں